علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں ڈی امین اور میں ہوں دلدار امین. آج بہت خاص خبریں ہیں جو آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. ہم آج تین نکاتی پوائنٹ پہ بات کریں گے. سب سے ہمارا پہلا پوائنٹ جو ہوگا وہ الیکشن کے حوالے سے ہوگا جو 8 فروری کو ہوا ہے اور اس حوالے سے کیا ہوا، کس طرح ہوا، اس کے اوپر بات کریں گے. اور دوسرا پوائنٹ جو ہمارا ہوگا وہ ہے 9 مئی. 9 مئی کے حوالے سے جو کچھ ہوا، جس طرح کیا گیا، اس کے حوالے سے بات کریں گے. اور آخری جو پوائنٹ ہے وہ بڑا خاص ہے، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جو واقعہ ہے جو سب پہلے مرتبہ رونما ہوا ہے وہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کو سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھنا. تو سب سے پہلے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ چینل نیا ہے، اس کو سبسکرائب کر رہے ہیں، بیل آئٹن کو دبائیں، لائک کریں، شیئر کریں، تو جڑے رہیں اس چینل کے ساتھ. اچھا، تو بات کرتے ہیں 8 فروری الیکشن کا دن. کرتے کراتے کچھ بھی ہوا لیکن 8 فروری کو بلا آخر الیکشن ہوئے گئے. الیکشن سے پہلے جو بے ضابطیاں، جو الیکشن آئین کی دھجیاں اڑائی گئی، وہ سب سے ڈوبی بھی نہیں ہے. آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں، ایک دفعہ پھر سے ریمائنڈ کرنا ضروری ہے تاکہ ہم سب جو ہے اس چیز کو یاد رکھتے جائیں. کبھی ایسا ہوا نہیں پاکستان کی تاریخ میں کہ ایک پارٹی سے الیکشن کے پارٹی کا نشان لیا ہو الیکشن سے پہلے، وہ بھی 2-3 دن پہلے. یعنی ایک فیصلے کو آپ رکھ کے 2-3 دن پہلے. یہ سب سے بڑی جو دھاندلی تھی، جو سب سے بڑا اس الیکشن کو مشکوک بنانے کا مسئلہ وہ تھا، وہ یہ پوائنٹ تھا. چل خیر، اس کو آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد جب کاغذات نامزدگی ہوئی تھی تو اس کو آپ کے تصدیق کنندہ کو اغوا کرنا، کاغذات چھیننا، یعنی ایک ریاست میں ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا الیکشن کے حوالے سے یا پاکستانی آئین کے حوالے سے کہ یہ جو جس طرح اس کو کوئی روکنے والا نہیں تھا، کوئی ٹوکنے والا نہیں تھا، جس طرح جو بھی آ کے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے تھے. یہ ایک دوسرا پوائنٹ تھا. تو اب بلا آخر جو آزاد امیدوار یعنی پی ٹی آئی سے الیکشن بلے کا نشان لے کے وہ آزاد امیدوار کے طور پہ بھی آگے میدان میں اترے. اس کے بعد جو 8 فروری کو الیکشن ہوا، وہ میں کہتا ہوں کہ بہت ہی زبردست قسم کی الیکشن تھا، جس میں پولنگ اسٹیشن کے اندر کوئی دھاندلی نہیں کی گئی، بالکل پرامن اور پر ماحول سکون ماحول میں ہوا. ہاں، مسئلہ یہ ہوا کہ اس دن بھی آپ نے انٹرنیٹ بند کر دیا، موبائل فون کی سروس بند کر دی، یعنی ایک پورے پاکستان کا کنیکشن جو آپس میں تھا وہ ختم ہو گیا. لیکن پھر بھی عوام نے پاکستان کے لیے اور عمران خان کے لیے لوگ باہر نکلے اور انہوں نے ووٹ کاسٹ کیا، اپنے امیدوار کو ووٹ دیا. حالانکہ سب سے پہلے جب کاغذاتی نامزدگی چھینی جا رہی تھی تو سب کا یہی خیال تھا کہ یہ پولنگ اسٹیشن کے اندر کچھ گڑبڑ کریں گے، اور جس سے لوگ اس طرف مائنڈ بنا چکے تھے کہ ہم فارم 45 جو آپ کے پولنگ اسٹیشن کا ریزلٹ ہے ان کو لے بغیر گھر نہیں جائیں گے. تو ان لوگوں نے اسی طرح کیا، فارم 45 کو لے کے وہ گھر چلے گئے. ہوا کیا کہ کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا تھا. میں جتنی بھی صحافی حضرات سے ملا ہوں، پولیٹیشین سے ملا ہوں یا باقی ڈیموکریٹ سے ملا ہوں، یہ کوئی تصور نہیں کرتا، ایک عام پاکستانی بھی تصور نہیں کر پا رہا تھا کہ آپ فارم 45 کے بجائے فارم 47 میں آپ غلطی کر لیں گے. یعنی گنتی میں آپ سے غلطی ہوگی، کیلکولیشن آپ کا غلط ہوگا، اور آپ ان کو پھر ان نتیجوں کو آگے بھی فالو کریں گے اور ان نتیجوں کے اوپر فیصلے بھی کریں گے. یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے پاکستانی عوام کے لیے، ایک ریاست کے لیے، ایک جمہوری نظام کے لیے. یہ سمجھے کہ یہ اس کو کہتے ہیں دھاندلی. دھاندلی ایک ہوتی ہے دھاندلی، یہ دھاندلی سے بڑھ کر کچھ ہے جس کو دھاندلی نہیں کہا جا سکتا، جن کو مطلب آپ یوں کہیں کہ زبردستی. یہ زبردستی والی کہانی ہے جو پاکستانی عوام کے ساتھ کی گئی اس دفعہ الیکشن کمیشن نے. یعنی آپ کے پاس فارم 45 ہونے کے باوجود بھی جو آپ کو ریٹرننگ آفیسر نے دیا اپنے پولنگ اسٹیشن کا، اس کے باوجود بھی آپ کا وہی ریزلٹ جو ہے وہ فارم 47 میں علیحدہ کیا گیا ہے، ان کو تبدیل کیا گیا ہے. یعنی جو آپ پولنگ اسٹیشن پہ دھاندلی ہوا کرتی تھی، اب آپ کی وہ جو دھاندلی ہے وہ ایک فارم کے مطابق اس کو چینج کیا جا سکتا ہے. یعنی پاکستانی عوام کا جو مینڈیٹ ہے وہ آپ وہ بند کمروں میں اور وہ اپنی مرضی سے وہ لکھوا سکتے ہیں
جو یہ نظام بنایا گیا ہے جو 8 فروری کو ہوا، اس سے ہوا کہ 8 فروری کو یہ نظام تو یہ نتیجے تو آپ نے تبدیل کر لیے. اگر میں اپنے تجزیے کے مطابق بات کروں، اس سے ہوا یہ کہ سب سے پہلے عوام کا جو اعتماد ہے پارلیمنٹیرین کے اوپر، پارلیمنٹ کے اوپر، اس نظام کے اوپر، وہ اٹھ گیا. اور آپ کی جو عوام کی جو حقیقی نمائندگی کرنے والے تھے وہ پیچھے رہ گئے. عوام اس بات کو سمجھ چکی ہے. آپ کی کوئی مطلب آج خان صاحب نے بھی کہہ دیا کہ آصف علی زرداری کے آئین میں داندلی کے بعد، یعنی ڈاکے کے بعد، آصف علی زرداری کا ایوان صدر میں ہونا اور شہباز شریف کا ایوان وزیر اعظم میں ہونا، ان کی آئینی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ یہ عوام کے ووٹ کی نمائندگی نہیں کر رہے، عوام کے ووٹ پہ نہیں آئے. تو پاکستانی جو جمہوری نظام ہے اس کے لیے بہت بڑا صدمہ ہے جو الیکشن کمیشن نے اس نظام کے ساتھ، پاکستانی عوام کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ، پاکستانی جمہوری نظام کے ساتھ کیا ہے. یہ بہت بڑا دھچکا ہے. آنے والے وقتوں میں الیکشن کمیشن اس کا ازالہ کریں گے اور انشاءاللہ یہ پاکستانی عوام جو ہے یہ اس طرح اپنے مینڈیٹ کو چوری ہوتے ہوئے یا ڈاکہ ڈالتے ہوئے اس طرح کم از کم اس طرح نہیں کرنے دیں گے جس طرح فارم 47 کو تبدیل کریں گے فارم 45 کے مطابق. اچھا، اس کے اوپر پھر بات کریں گے کیونکہ آج جو پروگرام ہم رکھ رہے ہیں یہ آپ سے میں پہلی مرتبہ اس طرح کے پروگرام رکھنا چاہوں اس چینل کے سے. اچھا، دوسرا جو ہمارا پوائنٹ تھا وہ ہے ہمارا 9 مئی، پاکستان کے سیاہ ترین دنوں میں سب سے بڑا سیاہ ترین دن. پاکستان کا جو ہمارے جو فوجی ادارہ ہے، جو ہمارے عسکری ادارہ ہے، وہ سب مطلب پاکستان کے ہر نوجوان، ہر بزرگ، ہر بچے کے دلوں میں اس کے لیے محبت ہے. یہ حقیقت ہے کیونکہ وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اس ریاست کو بچانے اور عوام کو تحفظ کے لیے ہمیشہ آگے رہتے ہیں. آخر ہوا کیا 9 مئی کو؟ 9 مئی کو یہ کس طرح اس کو بنایا گیا، اس میں کون کون لوگ ملوث تھے، اس کے حوالے سے آج میں بہت خاص کچھ پوائنٹ اٹھانا چاہتا ہوں جو آپ سب اس کو جو لوگوں کی ترجمانی ہے. میں بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہماری عسکری قیادت، ہماری عسکری ادارہ، ان کو سب سے پہلے پولیس جو ہمارے جو براہ راست عوام سے تعلق رکھنا ہے محکمے، مجھ سے پولیس سب سے پہلے نظر آتے ہیں. پولیس کے اوپر سوال کیوں نہیں اٹھائے گئے؟ پولیس نے کیوں نہیں روکا عوام کو جب وہ کور کمانڈر کے آفس کے آگے جا رہے تھے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو پولیس کو جواب دینا ہے. اور دوسری بات کہ کس کے کہنے پہ عمران خان کو اس طرح گرفتار کیا گیا ہائی کورٹ کے اندر گھسیٹ کر، یعنی کالر پکڑ کے گھسیٹتے. عمران خان کا جو کہنا تھا اس ٹائم پہ کہ مجھے گاڑی میں بٹھانے کے بعد بڑا ریلیکس ماحول ہو گیا، یعنی آپ نے لوگوں کو ورغلایا. لوگ ورغلانے کے بعد لوگ احتجاج پہ آئے، وہ لوگوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا. آپ نے ان کو روکا نہیں. جب آپ نے ان کو بے یار و مددگار اپنے ریاست کو چھوڑ دیا، سب سے پہلے ذمہ داری تھی پولیس کی. عسکری قیادت کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے پولیس ان علاقوں کے جہاں پہ یہ حملے ہوئے، جو ہمارے ہر دل عزیز ادارے کے گھروں میں ہوئی ہے یا اس کی جو جہاں بھی ان کی کیمپس تھے وہاں پہ جو پروٹیسٹ ہوئے ہیں، جہاں پہ پرتشدد واقعات ہوئے ہیں، سب سے پہلے تو اس تانوں کے سی چوز اور ان کے جو ڈی ایس پی اور ایس پی، ان کے اوپر کیس کرنا چاہیے، ملٹری کورٹ میں کرنا چاہیے کہ آپ نے کس طرح، کیونکہ آپ کا تعلق تو براہ راست عوام سے ہے، آپ نے کیوں نہیں روکا. باقی عوام کا جو کیسز ہیں، جو لوگوں نے یہ پرتشدد واقعات میں حصہ لیا، ان کی فوٹیج جو ہے ان کو حاصل کیا جائے، ان کے اوپر سخت سزا دی جائے. یہ پی ٹی آئی کا بھی کہنا ہے، عمران خان صاحب کا بھی کہنا ہے، اور باقی ہر پاکستانی یہ چاہتا ہے کہ ان لوگوں کو سزا دی جائے جو ان لوگوں نے اس طرح پرتشدد واقعات کیے ہیں، وہ چاہے آرمی کے خلاف ہو یا کسی بھی ادارے کے خلاف ہو یا پاکستان کے اندر ہو. پرتشدد واقعات کی سخت سے سخت قانون ہونا چاہیے. پرامن طریقے سے پرامن احتجاج کرنا آئینی حق ہے، لیکن اس طرح اب کور کمانڈر لاہور کا جو منظر مجھے دیکھنے کو مل رہا ہے،
मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा हमें दचका मिला, बड़े सदमा हुआ कोर कमांडर लाहौर के और गवर्नमेंट पेशावर की, क्योंकि आपने उस इसी चोज को रोकना होगा, इसी चोज को बुलाना होगा, उसके ऊपर मुकदमे होंगे। 9 मई को जो सबसे बड़ा इसके में किरदार है 9 मई का, वो था पुलिस इदारे का, चाहे वो पख्तूनख्वा के पुलिस इदारा हो या पंजाब का पुलिस हो। 9 मई का सबसे बड़ा जो किरदार मैं तस्वर करता हूँ वो पुलिस इदारे का है। इनके आईजीज, इनके एसपीज, इनके डीएसपीज और इनके सीचोस जिस इलाकों में प्रदर्शित वाक़या है उनके ऊपर सख्त सजा दफात लगाए, इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए, ये सबसे पहला एक कंटेंट था। लेकिन यहाँ पे इस्तेमाल कुछ अलग किया गया जिसमें पीटीआई को फोकस बनाकर सारा का सारा जो पीटीआई का जो निज़ाम था उनको धरामर कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि 9 मई के मुकम्मल जुडिशली इंक्वायरी होनी चाहिए, ताकि ये वक्त के साथ आगे बढ़ते जाएंगे, इदारों के ऊपर हमले होंगे। जैसे 1996 में मियाँ साहब ने 97, और मैं चीज़ को साल मुझे थोड़ा सा भूल गया, मैं उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया गया था। अब जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आगे आके सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तकरीरें की गई, अभी कुछ अर्सा पहले की जो बात है, जो पिछली हुकूमत की बात कर रहा हूँ, तो मैं इस चीज़ों को रोकना होगा। पुरतशद्दुद वाक़ियात के कहीं भी किसी भी रियासत में कोई गुंजाइश नहीं है, इनके ऊपर सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। सबसे पहले जो वो था 9 मई में, वो था पुलिस का जो महकमा है, पुलिस के ऊपर सबसे बड़ा एक्शन होना चाहिए कि बराह रास्त आवाम के साथ आपका जो ताल्लुक है, जो बराह रास्त आवाम के साथ आप जुड़े रहते हैं, आपने आवाम को क्यों नहीं रोका? आप हर जगह पहुँचते हैं, आपसे मतलब आप एक झंडा, जो पीटीआई का झंडा है, वो कोई बाहर नहीं लेके जा सकता। एक झंडा, एक बच्चा तक बाहर बनने वो झंडा नहीं लेके जा सकता। 9 मई को आपने क्यों रास्ते खोले? क्यों आपने पूरे रियासती निज़ाम को, रियासती जो इदारे हैं या रियासती जो अमलात हैं, उनको बेयार और मददगार छोड़ दिया? सबसे पहले मिलिट्री कोर्ट में इनके ऊपर केसेस होने चाहिए, मिलिट्री कोर्ट में इनका मुकदमा चलना चाहिए, जो पुलिस में मुलविस अफसरान थे। इससे साबित होता है कि ये एक बहुत प्लानिंग के साथ साजिश की गई है, जिसमें शायद कहा जा रहा है, मैं जो मुझे मालूमात मिले, कहा जा रहा है कि उस ये अस्करी इदारे के कुछ जो लोग हैं वो भी इस साजिश में मुलविस थे। और क्योंकि ये इदारा जो अस्करी इदारा है, हमारा जो फौज का इदारा है, वो बड़ा मुनज़्ज़म इदारा है। इसमें कभी भी हमें कोई ऐसी हरकत नहीं मिली कि हम कहें कि फौज में बगावत हुई या फौज ने किसी की बात नहीं मानी। बड़ा मुनज़्ज़म इदारा, हम पूरे पाकिस्तान इस पे फ़ख्र करता है। और मैं समझता हूँ कि उस इदारे को, उन लोगों को भी सज़ा देनी चाहिए, उन लोगों को भी आगे आवाम के सामने पेश किया चाहिए कि यही वो लोग थे जिसने गद्दारी की इस रियासत के साथ, इस इदारे के साथ, और इनको कड़ी से कड़ी सरेआम फांसी होनी चाहिए। मैं जो कहता हूँ कि वो मेरी नज़र में उनको सरेआम फांसी होनी चाहिए, उस इदारे के लोगों को जो इस साजिश में मुलविस थे, और जो भी इस साजिश में मुलविस था उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी होगी, ताकि आने वाले वक्तों में इस तरह हालात पेश ना हो सके। अब आते हैं मेरे दूसरे पॉइंट पे, जो आज हुआ है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जो खत लिखा है, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा वाक़या है और एक बहुत सानेहा है। यूँ समझे कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सानेहा, ये अगर मैं कहूँ तो ये कहलाऊँगा कि जुडिशली में हमारा जो मयार है वो दुनिया में सबसे नीचे चला गया है। और मैं समझना चाहता हूँ कि जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 6 जजों ने सुप्रीम जुडिशल के कमीशन को खत लिखा है, इसमें लिखा गया है कि जो हमारी एजेंसीज, अस्करी एजेंसीज के जो लोग हैं, वो जजेस के फैसलों पे नज़रअंदाज हो रहे हैं, उनकी फैमिलीज़ को ख़तरा होता है, उनके जो आगे अपनी ज़ाती ज़िंदगी है जी, उनको ख़तरा है। ये जो ख़त है ये बहुत ख़ास अहमियत का हामिल है, जिसमें लिखा गया है कि एक जज को रिश्तेदार को उठा के उनसे फ़ैसला तब्दील करने की कोशिश की या फ़ैसला तब्दील करवाया गया। एक जज का लिखना है कि उसके जज के घर के ऊपर कैमरे लगाए गए हैं उनकी दीवारों पे, उनकी निगरानी के लिए। क्या कहें, उनके बच्चों को धमकियाँ दी जा रही हैं। किसी जज
یعنی آپ اس نظام کی جو بھی اس نظام کا جو ججز کے خلاف بات ہو رہی ہے، جو ہم کہنا چاہتے ہیں، اس سے آپ کو بتاتا چلوں، اس سب سے امپورٹنٹ بات جو میں بتانا بھول گیا وہ یہ تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سوائے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے اسلام آباد، اس کے علاوہ تمام ججز ہیں، اس نے تمام نے خط لکھا ہے. تو یہ وہ نشاندہی کی ہے ان معزز ججز نے کہ جو عدالتوں کے فیصلے ہیں وہ آئین و قانون کے مطابق نہیں ہو رہے، کیونکہ ان کے اوپر جو عسکری ہماری ایجنسیز ہیں ان کے لوگ ان کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں، بلیک میل کیا جا رہا ہے. یعنی یہ بہت بڑا سانحہ اس لیے ہے کہ یہ کلم کلا ایک وہ ہے، اس کے اوپر اس کو تاریخ میں لایا گیا ہے، اور یہ جو انصاف کا دائرہ ہے ان کے اوپر انہوں نے یہ خط لکھا ہے. یہ ایک عام پاکستانی عام ادارے کا نہیں ہے، یہ انصاف کے مبنی معزز جج صاحبان کی طرف سے یہ خط ہے جو سپریم جوڈیشل کونسل کو. تو اس سے ثابت ہے کہ نظام میں بہت بڑی خرابی آ چکی ہے، اس نظام کی تبدیلی بہت ضروری بن چکی ہے. تو اب دیکھنا ہی ہے کہ اس نظام کو کس طرح تبدیل کیا. سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ کیا فیصلہ کرتی ہے، آگے سپریم کورٹ تک کیا اس کا طریقہ کار اپناتی ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا. کیونکہ اب شاید کہا جا رہا ہے کہ اب شاید یہ نظام کو تبدیل کیا جائے، کیونکہ سب سے بڑا اختیار جو ہوتا ہے وہ جوڈیشلی کے پاس ہوتا ہے کسی بھی ریاست میں. کہا جا رہا ہے کہ ریاست کے اندر ریاست بنائی گئی ہے، اپنے فیصلے خود منوائے جا رہے ہیں، ہر ادارے کو کنٹرول کیا گیا ہے. سپریم کورٹ کو کنٹرول کیا گیا ہے، عدالتوں کو کنٹرول کیا گیا ہے، میڈیا کو کنٹرول کیا گیا ہے، پولیس کو کنٹرول کیا گیا ہے، کمشنرز کو کنٹرول کیا گیا ہے. اب جس طرح یہ ماحول بنا جا رہا ہے، اس سے ایک انقلاب تو نہیں کہوں گا، کیونکہ انقلاب کا کہنا ہے کہ انقلاب اپنے بچے بھی کھا جاتی ہے، تو انقلاب کا نہیں کہوں گا. میں کہتا ہوں کہ اس نظام کی تبدیلی کا شاید وقت آ چکا ہے. کیونکہ اب جو یہ لیٹر ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز جج صاحبان نے لکھا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو، یہ ان فیصلوں کی یہ جو فیصلے کیے گئے ہیں، جو 1.5 سال میں فیصلے کیے گئے ہیں اس کورٹوں عدالتوں سے، ان کے اوپر ایک سولیہ نشان بن بھی گیا ہے کہ یہ فیصلے دباؤ میں کیے گئے ہیں، اور پاکستانی عوام کا بھی یہی کہنا ہے کہ جتنے بھی فیصلے ہیں یہ دباؤ میں کیے گئے ہیں. اور سب سے بڑی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستانی عوام سمجھتی ہے کہ جو فیصلے جو مقدمے درج کیے گئے ہیں جو سیاسی قائدین کے اوپر، یہ بوجھ ہے، اس مقدمے کے اوپر بھی ایکشن لینے لگے. جو جھوٹے مقدمات ہیں جس طرح بنائے گئے ہیں جھوٹے مقدمات، ان کے اوپر بھی سخت سے سخت سزا دینی چاہیے کہ یہ جو مقدمے بنائے گئے کس کے کہنے پہ بنائے گئے دی جائے، جس سے پتہ چلے کہ کس کو کیا اور کس طرح ملا اور کیوں ملا، کس نے دیا. یعنی جو فیصلے ہوئے ہیں، جو کچھ ہوا وہ کس کے کہنے پہ ہوا، کس وجہ سے ہوا. یہ اس میں پاکستانی عوام کا کہنا ہے کہ یہ جو کیا گیا ہے وہ ریاست کی وجہ سے نہیں ہے، ریاست کے لیے نہیں کیا گیا. تو میں آپ سب سے اجازت لینا چاہتا ہوں، ہمارے ساتھ جڑے رہیں، چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیٹن کو ضرور دبائیں، کیونکہ تاکہ آپ کو جو ویڈیوز ہیں وہ فوراً موصول ہوتے جائیں. اجازت چاہتا ہوں، پھر ملیں گے. اللہ حافظ.